اور بچوں تدریس کا ایک خاص مقصد بھی حاصل کر لیں گے کہ جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے، اور جب سمجھ لیں گے تو کسی دوسرے کو سمجھانے میں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی، یعنی آپ ایک اور فن میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے علم کی اہمیت، اور صفحہ نمبر ہے اس سبق کا 19۔ میں تھوڑی تھوڑی ریڈنگ کروں گی بچوں، پورا سبق نہیں پڑھوں گی۔ یہ پوری ویڈیو سبق کی آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ لوگ خود سے بعد میں سبق کو ریڈ کیجئے گا، اور اس سبق کو دیکھتے ہوئے پھر میں آپ کو جو کام دوں گی وہ آپ نے کاپی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، سبق میں یہ لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک عقل مند بادشاہ تھا۔ اس نے کہیں سے سنا کہ دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل کھانے والا کبھی نہیں مرتا۔ اب بادشاہ کو ہمیشہ زندہ رہنے کی دھن سمائی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور جہاں کہیں بھی وہ درخت ملے اس کا پھل لاؤ۔ وزیر بادشاہ کا حکم پاتے ہی بچوں گھوڑے پر سوار ہو کر درخت کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ اس نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا لیکن وہ درخت نہ ملا۔ آخر بادشاہ کے غصے سے بچنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے لگا۔ تب پتہ ہے بچوں کیا ہوا؟ ایک بزرگ سامنے آ گیا اور اس نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو وزیر نے اس کو پتہ ہے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے ایسا درخت لانے کو کہا ہے اور میں نے پوری جگہ اس کو تلاش کر لیا مگر مجھے تو وہ درخت نہیں مل رہا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ جب میں واپس جاؤں گا تو بادشاہ مجھے مار دیں گے، تو لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی مر جاؤں۔ تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا بچوں، وہ پھر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا دراصل علم کا جو درخت ہے نا وہی انسان کو دائمی زندگی بخشتا ہے۔ آج اگر ہم سعدی، حافظ، امام فخر، رازی، ابو علی سینا وغیرہ کے نام تاریخ میں لکھے ہیں تو محض اسی لیے کہ بچوں وہ شمع علم کے پروانے تھے۔ بچوں آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ علم جو ہے پیغمبروں کی میراث ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ علم انسان کے لیے اسی طرح ہے